حمد و تعریف، عزت و بڑائی، بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو یقیناً اس عظیم کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے حبیب محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے یقیناً یہ دین اسلام ہم تک اکمل اور مکمل پہنچایا، اور اس دین اسلام کی تبلیغ میں بڑی پریشانیوں، صعوبت اور تکلیف کا سامنا کیا۔ رحمتیں برکتیں اللہ کے ہر نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ عبادت کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلی قسم عبادت کی قلبی عبادت ہے، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا توحید، عقیدہ توحید، اور اسی طریقے سے اخلاص۔ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اخلاص جو ہے وہ ہر عبادت کا مرکز ہے، ہر عبادت کا محور ہے۔ اگر اخلاص کسی عمل میں نہ ہو تو وہ عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مالی عبادت دوسری قسم، تیسری قسم بدنی عبادت، چوتھی قسم مالی اور بدنی عبادت، یعنی ایسی عبادت جس کے اندر مال اور انسان کا جسم یا اس کے اعضاء استعمال ہوتے ہوں۔ آج سے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے، اور وہ ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہوں گے کہ یہ 15ویں پارے کے درمیان سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کا مطلب ہے غار۔ سورۃ الکہف یعنی ایسی سورت جو غار والی ہے۔ یہ سورت، اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کے کسی وجہ سے چھپے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قصے کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قاف، تو اکثر لوگ میرے خیال سے مغالطہ کھاتے ہیں اس کے اندر۔ سورہ قاف جو ہے وہ آخری کے 5 پاروں کے اندر ہے، اور جو یہ سورت ہے یہ 15ویں پارے کے درمیان میں۔ اس سورت کی جو کل آیات ہیں وہ 110 ہیں۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، اس کو بالخصوص جمعے کے روز پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ، جس شخص نے پڑھا سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کو جس شخص نے پڑھا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، فی یوم الجمعتی، جمعے کے دن، ایک روایت میں آتا ہے فی لیلۃ الجمعتی، جس نے جمعے کی رات اس کی تلاوت کی۔ دونوں الفاظ آتے ہیں، دن کے بھی اور رات کے بھی۔ اضاء لہ، ایسے شخص کے لیے جلا دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے، من النور، نور، ایک روشنی، ایک نور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جلا دی جاتی ہے، ما بین الجمعتین، جو 2 جمعوں کے درمیان اس شخص کے لیے جلتی رہتی ہے، اس کے لیے روشن رہتی ہے۔ دونوں الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لیلۃ الجمعہ کا بھی ذکر ہے اور یوم الجمعہ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں جو تطبیق دی گئی ہے علماء کرام نے وہ یہ ہے کہ جہاں لیل کا ذکر ہے اس سے مراد دن بھی ہے، اور جہاں دن ہے وہاں سے مراد رات بھی ہے۔ اسلامی دن کا جو آغاز ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور اگلے روز کی عصر کے اختتام یا مغرب کے اگلے دن کی شروعات سے پہلے تک وہ دن رہتا ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ سورۃ الکہف کو کب پڑھنا چاہیے، تو اگر جو شخص یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب سے قبل اگر تلاوت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جمعے کی مغرب سے اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ اس سورت کی اگر ہم ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حفظ کر لیں اگر 10 آیات، بہت آسان ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم میں سے ہر شخص اس کو یاد کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات، جس شخص نے حفظ کی، زبانی یاد کر لی 10 آیات، 10 آیات، من اول سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کے شروعات سے، آغاز سے جس شخص نے 10 آیات حفظ کر لیں، اسی من الدجال، ایسے شخص کو دجال کے فتن سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ یعنی جب وہ دجال کو دیکھے اور اس کو یہ زبانی یاد ہو اور وہ شخص ان کی تلاوت کرے تو ایسے شخص کو دجال کی شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو یہ سورت بہت فضیلت والی ہے، اس کی 10 آیات ہم میں سے ہر ایک بآسانی انشاءاللہ یاد کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی دجال کے فتنے کے حوالے سے،
کہ من قرأ 10 آیات من آخرها، جس شخص نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یاد کی، ان کی تلاوت کی، ثم خرج الدجال، اور اس کے بعد دجال نکل آتا ہے، لم یضرہ، تو دجال اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو اس سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیں۔ اس میں علماء کرام نے جو تطبیق دی ہے وہ کہا ہے کہ اصل جو ہے وہ ابتدائی 10 آیات ہی ہیں، یہ صحیح موقف کے تحت ہے۔ اب بات کی جائے کہ اس کا آل اوور ریویو اگر دیا جائے کہ اس سورت کے اندر کتنے موضوعات ہیں، تو وہ میں ایک سرسری صاحب کے سامنے اس کا تجزیہ، ایک جائزہ پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک موضوع کو ہم سیپریٹلی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر اگر 8 تک کی آپ بات کریں تو اس کے اندر اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اہل شرک کفار کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، یعنی غار والوں کا ذکر کیا ہے، جن کے نام پہ پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 9 سے 27 تک۔ اس کے بعد 28 سے 44 تک اللہ رب العزت نے 2 باغ والوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو شخص دنیاوی مال، دنیاوی اولاد کے بڑھوتری کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو دنیا میں بھی بہت کچھ ہے، میرے پاس تو دنیا میں بھی کثرت اولاد موجود ہے، میرے پاس تو دنیا کے اندر کثرت مال موجود ہے، تو مجھے آخرت میں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے باغ کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو شخص صرف دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ آگے آیت نمبر 45 سے دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، ہمیں اس چیز کا درس دیا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور عقل مند شخص وہ ہے جو باقی کو فانی کے اوپر ترجیح دے، یعنی صرف دنیا کا نہ ہو کے رہ جائے، آخرت کو دنیا کے اندر بھول نہ جائے، اور جو شخص دنیا کے اندر آخرت کو بھول جائے گا یقیناً وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا۔ آگے چل کے آیت نمبر 60 سے 82 تک اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور ایک صاحب علم کے پاس گئے اور ان کے علم سے کس طریقے سے مستفید ہوئے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 83 سے 99 تک اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا جو بہت عاجز شخص تھا، صاحب اقتدار، صاحب سلطہ ہونے کے باوجود اس کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی تھی، لوگوں کے لیے جذبات تھے، اور اس نے پھر یاجوج ماجوج سے ایک قوم کو نجات دی۔ آخر میں آیت نمبر 100 سے 110 تک اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے، اور جو شخص دنیا کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دیتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے میں اپنی ساری تک و دو لگاتا ہے، ایسے شخص کے لیے نقصان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ الکہف کے آغاز سے۔ یہ آل اوور اس کے ٹاپکس تھے۔ بنیادی طور پر اس سورت کے اندر 4 بڑے ٹاپکس اللہ رب العزت نے ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے ڈسکس کیے ہیں، جن کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے، جن کے اندر 2 باغ والوں کا ذکر ہے، جن کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کتاب جو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، اس کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العزت نے اجاگر کی۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب قرآن مجید نازل کی، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑی، اس کے اندر کوئی شخص کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ بڑے بڑے مستشرقین پرانے گزر چکے جنہوں نے بہت کوشش کی، بلکہ یہ کوشش
بعد والوں نے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی کہ اس قرآن مجید کو کسی بشر کا کلام قرار دیا جائے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نکالی جائے، کوئی ایرر نکالا جائے، لیکن الحمدللہ آج تک کوئی شخص بھی اس کو صحیح طریقے سے اس کے اندر کوئی ایرر نہیں نکال سکا۔ یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ یقیناً کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے پیغام ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، سیدھی صاف بات کرنے والی یہ کتاب ہے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کے حوالے سے ڈرائے، اور بشارت دے مومنوں کو الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بشارت دیتی ہے، اور جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے پیغامات سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب عذاب اور وعید سناتی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جو نیک کام کرنے والے، عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیٹا بنایا، یا کسی نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا۔ تو یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو یہ بات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور جو مشرکین مکہ تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلام کر کے ان کو جواب دیا کہ تمہاری کیسی تقسیم ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی ہیں۔ الغرض یہ کتاب ایسے لوگوں کو ڈراتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پکڑا، بیٹا بنایا۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں کچھ علم نہیں اس حوالے سے، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کچھ علم ہے اس حوالے سے، یعنی کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، بس ایک ذہن کا ایک فطور، ایک خود ساختہ ایک خاکہ، ایک بات جو اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے منسوخ کر دی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات یہ جو اپنی افواہوں کے اندر اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس چیز کو یہ سمجھیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے، یعنی یہ ساری باتیں ان کی جھوٹی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی منہ کی بکواس ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا وہ اس زمین پر رہنے والوں کے لیے ضرورت اور خوبصورتی کا سامان ہے، تاکہ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی ساز و سامان ہم دیکھتے ہیں، جو بھی مال و متاع ہم دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی زینت، خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو آزماتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس ساری رنگینیوں کے باوجود بھی نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ان چیزوں کو ہلاکت اس شخص کے لیے جو ان فانی چیزوں کو متاع کل سمجھتا ہے، اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں، آخرت کی جو سکونت ہے، اس پر دنیا کے اس مال و متاع کو ترجیح دیتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، سب کچھ ہموار کر دیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر اللہ رب العزت جزا اور سزا دے گا۔ یہاں پر ایک بات تھی
مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں لیبلوکم، کہ وہ جان لے، وہ آزما لے. تو یقیناً یہ آزمانا جو ہے یہ حصول علم نہیں ہے. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے کہ کون نیک عمل کرے گا کون نہیں کرے گا. یہ بطور اظہار ہے تاکہ انسان دیکھ لیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ ہم پر کسی اللہ نے جبر کی ہوئی تھی. کوئی جبر نہیں، میرے ہاتھ میں اختیار دیا اللہ نے، میں چاہے اچھا کام کروں میں چاہے برا کروں، تاکہ یہ حجت مجھ پر تمام ہو جائے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور آج قیامت کے روز اللہ رب العزت مجھے کیا جزا کیا سزا دے رہا ہے. تو یہ اس کا پہلا فیز تھا جس کو ہم نے آج مکمل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کا کردار، اس کو بھیجنے کے مقاصد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان کیے، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کس طرح سے خوشخبریاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے کس قدر وعید ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسباق سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.